ایک عورت کے صبر کی لازوال داستان، ایسی داستان جس کو سن کر نہ صرف آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ شہادت کے جذبے سے سرشار ایسی عورت کی کہانی جسے تاریخ نے اپنے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا، جو حوصلے اور صبر کا پیکر تھی۔ وہ اللہ والی اپنی زندگی میں ہی ایک شہید کی بیوی اور شہید کی ماں تھی۔ اس صبر و شکر اور شہادت کے جذبے سے لبریز عورت کی کہانی کو توجہ سے سنیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ پیارے ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو شیخ ابو قدامہ شامی کے نام سے معروف و مشہور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جو سب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو وہ ہمیں سنا دیجیے۔ شیخ ابو قدامہ نے فرمایا کہ لو سنو۔ اس نے کہا، میرا ایک دفعہ رقہ نامی علاقے میں جانا ہوا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی اونٹ وغیرہ خرید لوں جو ہمارے اسلحہ کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رقہ نامی اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر آواز کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نواز رکھا ہے اور میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ اس رسی کو لیجئے اور جب دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگیں اور نیزے سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں، تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال لیجئے گا اور اس سے جہاد کیجئے گا۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دے دیجئے گا۔ میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر جہاد میں شہید ہو چکا ہے اور میرا کنبہ شہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہٰذا میری جگہ آپ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعمال ضرور کیجئے گا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، اے ابو قدامہ، یہ بات بھی سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی ٹریننگ کا ماہر ہے۔ وہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اپنے اس جوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجیے گا۔ شیخ ابو قدامہ کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی بالوں کی رسی لے لی، دیکھا تو وہ اس کے سر کے بالوں سے ہی بٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رسی کو سنبھال کر اپنے سامان میں رکھ لیجئے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ شیخ ابو قدامہ کہتا ہے کہ میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھ لیا اور رقہ نامی اس علاقے سے اپنے ساتھیوں سمیت نکل آیا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعہ کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شہسوار کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے ابو قدامہ، اے ابو قدامہ، خدا کے لیے ذرا رک جائیے۔
हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शहसवार घोड़े को कुदाता हुआ आ रहा है। आते ही उसने मुझसे मुआनका किया और फिर कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी रफाकत से महरूम नहीं किया। मैंने उससे कहा कि प्यारे बेटे, अपना जरा चेहरा तो दिखा दीजिए ताकि मैं ये देख लूं कि आप पर जहाद लाजिम और फर्ज है भी या नहीं। अगर हुआ तो मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा, अगर ना हुआ तो मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जब उस नौजवान ने चेहरा जाहिर किया तो 14वीं के चांद की तरह एक खूबसूरत नाज परवरदा नौउम्र नौजवान था। मैंने उससे कहा कि बेटे, आपके वालिद जिंदा हैं? उसने कहा कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और मैं उसी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमा दे। मैंने उससे कहा कि आपकी वालदा है? कहने लगा कि हाँ, वालदा जिंदा है। मैंने कहा कि आप जाकर अपनी वालदा से इजाजत ले लो। अगर उसने इजाजत दे दी तो ठीक, वरना आप उनके पास ही रहो, क्योंकि जन्नत माँ के पांव तले है। उस नौजवान ने कहा, ए अबू कदामा, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? मैंने कहा कि नहीं। वो कहने लगा कि मैं तो उसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बालों की बटी हुई रस्सी रखी है। आप इतनी जल्दी भूल गए। मैं इंशाल्लाह शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ता से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जहाद में जाने से ना रोकिएगा। मैं किताबुल्लाह का हाफिज हूँ, सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम हूँ। मैं तीर अंदाजी और घुड़सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं। लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नजरअंदाज ना कीजिएगा। मेरी माँ ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं जिंदा वापस ना लौट कर आऊं। वालदा ने फरमाया है कि ऐ मेरे बेटे, जब कुफार से मुठ भीड़ हो तो तुम पुश्त ना दिखाना। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देना और जन्नत में अल्लाह ताला के पड़ोस और फिर अपने वालिद के पड़ोस की दुआ मांगना। जब अल्लाह ताला ने तुमको शहादत नसीब की तो मेरी शफाअत भी करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि शहीद अपने खानदान के 70 आदमियों की शफाअत करेगा। ये कहकर अम्मी जान ने मुझे सीने से लगाया और आसमान की तरफ नजर उठाकर इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल का फल और मेरे जिस्म का फूल है। मैंने इसको तेरी खिदमत में पेश कर दिया है, इसको कबूल फरमा ले। शेख अबू कदामा फरमाते हैं कि मैंने जब उस लड़के की ये गुफ्तगू सुनी तो मैं बहुत रोया, खासकर इस वजह से कि ये नौउम्र और निहायत खूबसूरत नौजवान था, और इस वजह से भी कि इसकी वालदा के दिल पर क्या गुजरेगी, और मैं उसके सब्र पर भी रोया। उस लड़के ने कहा, ऐ चचा जान, आप क्यों रो रहे हैं? अगर मेरी सगर सनी पर रो रहे हैं तो याद रखिए कि मुझसे छोटों को भी अल्लाह तबारक व ताला नाफरमानी पर आज़ाब देता है। मैंने कहा कि तेरी वालदा की वजह से रोना आता है, वो बेचारी तेरे बाद क्या करेगी? इसके बाद हमने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ते चले गए। रात को सफर मुकम्मल हुआ, सुबह रोशन हो गई। लड़का मुसलसल अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो ये लड़का सबसे ज्यादा घुड़सवारी में माहिर था, सबसे ज्यादा खिदमत गुजार भी था। जितना हम दुश्मन के करीब होते जाते ये लड़का उतना ही चुस्त बनता जाता। दूसरे रोज दिन पर सफर हुआ और गुरूबे आफ्ताब के वक्त हम कुफार के इलाके में पहुंच गए। हमने वहीं पड़ाव डाल दिया। हम सब रोजे से थे। चाचा उस नौजवान लड़के ने हमारी अफ्तारी का इंतजाम किया। वो अफ्तारी की तैयारी में लगा हुआ था कि नींद उस पर गालिब आई और वो सो गया। सोते में हमने देखा कि वो नौजवान मुस्कुरा रहा है
میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیوں ذرا آ کر دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کس لیے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنس رہا تھا۔ خواب یہ ہے کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچے میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے، اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹا دیا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھی کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں ہی چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، اے اللہ تعالیٰ کے شہ سوارو اور اس کے دین کے مددگارو، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جھمگٹے کو تتر بتر کر دیا اور خوب بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑ توڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نو عمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بن جاؤں؟ ہم اسی طرح گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بار کی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔
شہدا کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں ہوں ابو قدامہ۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچ نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز مت بھولنا۔ آپ جیسے محسن کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، ہے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خواب میں نے جس کو دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیجئے گا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا اور ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر پر آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر اس سے یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی جان آفرین رب العالمین کے حوالہ کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ قصہ مختصر، جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رقہ نامی علاقہ میں پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا۔ دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منھی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہے؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ چچا جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو کہ دروازے پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا
اور کہا اے ابو قدامہ یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر میرے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نواز دیا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی قبول کر لیا، تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی شکر الحمدللہ، یہ میری آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ تمہارا بھائی کہہ رہا تھا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد شیخ ابو قدامہ کہتا ہے کہ مجھے اس عورت کے صبر پر آج تک تعجب ہو رہا ہے۔ معزز احباب گرامی، جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رعنائیاں اور دلچسپیاں سب بے فائدہ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں غرق ہونے کی بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔